اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الله، اللهم إني أسألك الله، اللهم إني أسألك الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المسلمين والمسلمات یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ آپ کی توفیق سے، اے اللہ آپ کے چاہنے سے، اے اللہ آپ کے توفیق دینے سے، اے اللہ میں نے، اے اللہ یہ ہمارے جیسے اے اللہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ کرام نے اے اللہ تراویح کے اندر قرآن شریف مکمل کیا ہوگا یا کیے ہوں گے یا کر چکے ہیں. محض اپنے فضل و کرم سے سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ تیرا کلام پڑھا جاتا ہے. یا اللہ 11 مہینوں میں جتنا قرآن پاک کی جتنی تلاوت نہیں ہوتی ہے اے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اے اللہ اس ماہ مبارک میں رمضان شریف میں اے اللہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یا اللہ سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حروف اے اللہ ایک ایک حرکات و سکنات اے اللہ ایک ایک آیتیں اے اللہ ایک ایک رکوع ایک ایک صورت اے اللہ مکمل 30 پارے کا ثواب اول اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. یا اللہ اے اللہ اس نبی برحق کو اے اللہ ہماری طرف سے اے اللہ جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ اس کے بعد ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اے اللہ ہم اپنی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اے اللہ پورا ثواب عطا فرما. خواہ وہ انصار مدینہ اے اللہ خواہ وہ مہاجر مکہ ہو اے اللہ یا خواہ وہ انصار مدینہ ہو اے اللہ ہر دو صحابی اے اللہ جو اول صحابی تھے ان کو بھی اے اللہ جو درمیان میں صحابی ہوئے ان کو بھی اور جو آخر میں صحابی بنے ان کو بھی اے اللہ جو اس میں مرد حضرات تھے ان کو بھی جو مستورات تھیں ان کو بھی اے اللہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اے اللہ پورا ثواب عطا فرما. اللہ تمام تابعین اے اللہ تمام محدثین تمام مفسرین تمام قراء کرام تمام حفاظ کرام جن کے واسطے سے اللہ ہم لوگوں تک کے قرآن کریم کی دولت پہنچی ہے اے اللہ قرآن کی نعمت ملی ہے اے اللہ قرآن کی برکت ہمیں ملی ہے اے اللہ قرآن ہمیں پڑھنا آیا ہے قرآن ہم نے سیکھا ہے محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سبوں کو اے اللہ ہماری طرف سے اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں فوت ہو چکی ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے قبر میں وہ لیٹے پڑے ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے تمام مرحومین کو اللہ ہماری طرف سے اللہ ثواب عطا فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما دے اے اللہ تمام زندوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ابھی ہمارے ایمان والے بھائی بہن زندہ ہیں
یا اللہ یہ تو ہمارا اللہ سوچ ہے کہ مردے کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنی چاہیے، تمام زندوں کو بھی ہماری طرف سے اللہ پورا ثواب عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اللہ پورا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اللہ سب سے زیادہ قرآن میں یا آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعائیں مانگی ہیں اور خود بھی دعائیں سکھلائی ہے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی اور فکر کرتے تھے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ یا اللہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ گنہگار امت ہے، اے اللہ تو بخشنے والا رب ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا رب ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والی تیری ذات ہے، اے اللہ ہم بھی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے اللہ جتنی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ حشر کے میدان میں اے اللہ سب لوگ جو ہے نفسی کے عالم میں اور سب لوگ اپنی فکر میں ہوں گے، وہاں پر ایک ذات جو ہے اے اللہ ایک ذات وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو امتی کہہ کر کے پکار رہے ہوں گے۔ یا اللہ اس نبی برحق کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے، ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ آپ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، خوش کرنا چاہتے ہیں نا، اے اللہ ہمارے نبی اس وقت خوش ہوں گے کہ جب ان کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں پہنچ جائیں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوشی ملے گی۔ یا اللہ میں اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی امت کی بخشش فرما دے، اپنی امت کی بخشش فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بہت گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں اے اللہ اگر ہم اپنے گناہوں کو اپنی زبان سے اگر کہہ دیں اے اللہ یا آپ ظاہر کر دیں تو اے اللہ لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بات چیت کرنا پسند نہیں کریں گے، یا اللہ اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کریں گے، کھلانا پلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو جو ہم نے اللہ دن میں کیا ہوگا تو اس گناہوں کو بھی تم معاف فرما دے۔ اے اللہ ان گناہوں کو جو ہم نے اے اللہ دین کے اجالے میں ہم نے کیا، کھلا کیا، اعلانیہ کیا، اس گناہوں کو بھی تم معاف فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک گناہوں کو اے اللہ آج تم معاف فرما دے میرے مولا، اے اللہ ایک ایک گناہوں کو بخش دے میرے مولا۔ یا اللہ یہ تو بخشش والا مہینہ تھا، اے اللہ اس مہینے کو آپ نے مغفرت والا مہینہ بنایا تھا، اے اللہ اس مہینے کو آپ نے جہنم سے خلاصی والا، جہنم سے چھٹکارا والا مہینہ بنایا تھا۔ یا اللہ یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ روزانہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آپ بری فرماتے ہیں۔ یا اللہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا رمضان کی برکت سے اللہ آپ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اللہ آخر دن میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے اتنی تعداد میں پھر آخری دن میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اللہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس ماہ مبارک میں بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اے اللہ ہم صرف یہی درخواست خاص طور سے کر رہے ہیں، اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی اللہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ آئندہ سال کا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، رمضان کا مہینہ پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اے اللہ جن کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آئندہ سال کا رمضان اس کو میسر نہیں ہوگا تو خاص طور سے اللہ ان کی زندگی کو تبدیل فرما دے، ان کی زندگی کو بدل دے۔ یا اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنا دے، یا اللہ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کے معاملات اخلاق سب کچھ درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان آتا ہے تو بڑے ہم نیک بن جاتے ہیں، یا اللہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے سروں پر ٹوپی چلا آتا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جاتے ہیں، اے اللہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ تراویح جو 20 رکعت
ایکسٹرا نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو بھی لوگ پڑھتے ہیں، جو اور دنوں میں غیر رمضان میں ان کے لیے 2 رکعت پڑھنا بڑا مشکل کام تھا، صرف جمعہ پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ رمضان شریف شروع ہوتے کے ساتھ ہی 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہا ہے۔ اے اللہ تراویح کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، غریبوں کو کھلا پلا بھی رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ اے اللہ تمام تر عبادتوں میں کوشش آدمی کرتا ہے کہ ہر عبادت میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ اے اللہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب کے کرنے کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کے روزہ رکھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ جو جسمانی عبادت ہم نے کی ہے اس عبادت کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ جو لسانی زبانی ہم نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ جو مالی عبادت ہم لوگوں نے کی ہے تو اس عبادت کو بھی قبول فرما لے، ساری عبادت کو قبول فرما لے، اے اللہ سارے اے اللہ طیبات کو قبول فرما لے، سارے حسنات کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اے اللہ تیری ہی صرف ذات ایک ایسی ہے، صرف تیری ہی ذات ایک ایسی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جب تیری نافرمانی کرتا ہے، بندہ جب تجھ سے معافی مانگتا ہے تو آپ معاف بھی فرما دیتے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں یا اللہ۔ ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور جتنا گناہ کیا اتنی نیکی بھی مجھے عطا فرما دے، اللہ ہم سبوں کو عطا فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ پورے 11 مہینہ اے اللہ لکھنے والا فرشتہ اے اللہ جو کرامن کاتبین 2 فرشتہ ہمارے کاندھے کے اوپر ہے، اے اللہ ایک ہے کرامن دوسرے ہے کاتبین جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے یا اللہ، وہ 11 مہینہ گناہ لکھ کر کے بیچارہ تھک چکا ہوگا یا اللہ۔ اے اللہ انہیں اے اللہ کرامن کو بہت کم نیکی لکھنے کا موقع ملتا ہوگا یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بالکل ختم فرما دے یا اللہ، بالکل معاف فرما دے یا اللہ، اس کے رجسٹر سے بھی اللہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیجئے، اللہ سارے گناہوں کو تم معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جتنی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما یا اللہ۔ اے اللہ سب سے زیادہ اے اللہ تمام نبیوں میں اے اللہ تمام رسولوں میں سب سے دعا کرنے والی ذات اے اللہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اے اللہ اپنی امت کے لیے اتنے غم زدہ ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو تسلی دینا پڑتا تھا، اے نبی اتنے زیادہ غمگین نہ ہوئیے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجیے امت کے غم میں یا اللہ۔ اے اللہ آج امت جو ہے اپنے نبی کو اے اللہ اپنے نبی کو اے اللہ اپنے نبی کے احکامات کو اے اللہ قرآن کو اور سنت کو حدیث کو اے اللہ دین کے حب سے بالکل یہ امت ہٹی ہوئی ہے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہم لوگ اے اللہ نماز کی پابندی کر رہے تھے یا اللہ، گناہوں سے بچ رہے تھے یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بھی بہت اچھے نیک کام کر رہے تھے یا اللہ، غیر رمضان میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، موت تک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں یا اللہ، رمضان میں تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں ہماری مسجدیں اکثر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں تو افسوس کے ساتھ اس بات کو بھی کہنا پڑتا ہے بعض ایسی بھی مسجدیں ہیں جہاں 5 وقت کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے، نماز تو بہت دور کی بات ہے یا اللہ۔ اے اللہ ایسی مسجد اے اللہ محلے والے کے لیے، بستی والے کے لیے بد دعا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اللہ اس کی بد دعا تو پڑھ کر کے رہتی ہے بستی والوں پر۔ اے اللہ مسجد سے دعا لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اے اللہ کوئی ایسا دن نہ گزرے، کوئی ایسی رات نہ گزرے اے اللہ جس دن ہماری مسجدوں سے اذان نہ ہو، 5 وقت کی نماز اذان ہو، 5 وقت کی نماز جماعت سے ہو، پوری مسجد جس طریقے سے اے اللہ، جس طریقے سے رمضان میں اور اسی طریقے سے جمعہ میں اور عیدین میں جس طریقے سے لوگ نمازوں کا اہتمام
اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ پورے سال اللہ ہمیشہ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا میرے مولا۔ یا اللہ دشمنان اسلام نے تو ہمارے نبی پر پتھر برسائے، اے اللہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ کرنا پڑا، یا اللہ پیاسا رہنا پڑا، یا اللہ کتنے ستائے گئے، اتنے رلائے گئے میرے مولا نبی کو۔ یا اللہ وہ نبی کبھی اپنی امت کے لیے اے اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا دی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی ہے۔ اے اللہ اس نبی برحق کے صدقہ طفیل اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ رمضان میں تو آپ اچھا انتظام کر دیتے ہیں کہ شیطان کو قید کروا دیتے ہیں۔ اے اللہ رمضان عید کا چاند نکلتے کے ساتھ ہی وہ چھوٹے گا، وہ نکلے گا، وہ آئے گا، اور طرح سے ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر کے جائے گا اور کیا کروائے گا۔ یا اللہ ہم نفس سے بھی عاجز ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ شیطان بھی ہمارے اوپر مسلط ہے، اے اللہ نفس کی نفسانیت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے شیطنت سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا کوئی نہیں آپ کے علاوہ، اے اللہ کوئی ہمارا مددگار نہیں آپ کے علاوہ، اے اللہ کوئی ہمارا ناصر نہیں ہے، اے اللہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی دوسرا داتا نہیں ہے، اے اللہ کوئی دوسرا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے میرے مولا، صرف آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ جس کو بھی جو کچھ مل رہا ہے ملے گا وہ آپ کے در سے ملا ہے میرے مولا۔ یا اللہ کسی کے پلے کچھ ہے ہی نہیں تو کون کیا کسی کو دے سکتا ہے۔ یا اللہ بادشاہ کو بھی اگر بادشاہت ملی ہے تو اے اللہ وہ آپ کا اے اللہ وہ آپ کا صدقہ ہے، اے اللہ وہ آپ کی دی ہوئی چیز ہے، آپ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اے اللہ کسی کو عزت ملی ہے تو وہ آپ نے دی ہے، کسی کو مال دیا ہے تو اے اللہ وہ مال بھی آپ کا ہے۔ اے اللہ کسی کو اولاد کی نعمت آپ نے دی ہے تو وہ اولاد بھی آپ کی ہے۔ اے اللہ کسی کو کچھ بھی ملا ہے، علم ملا ہے، تقوی ملی ہے، طہارت ملی ہے، عزت ملی ہے، برکت ملی ہے، جو کچھ بھی ملی ہے اللہ سب آپ کے خزانے سے ملی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خزانہ آپ کے پاس ہے، اللہ ہر چیز کا خزانہ آپ کے پاس ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہ ہو اللہ ایسا ہے نہیں، بالکل نہیں ہے میرے مولا۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ ساری چیزیں جو ہے اللہ وہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جب جو چاہے کرنا چاہے، اللہ آپ مالک الملک ہے، اے اللہ مختار کل ہے، اے اللہ پوری بادشاہت ہے، اے اللہ آپ شہنشاہ کل ہے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم آپ کے مملوک ہیں، ہم آپ کے بندہ ہیں، اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندہ ہیں، اے اللہ ہماری عاجزی بے بسی کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی بہن ایسے ہیں اے اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں لیکن نہ ملنے کی وجہ سے، بعض تو ایسے بھی ہے جو غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، بعض جو ہے صبر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر ایک ایمان والے کے لیے رزق کے دروازے کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ جن کا دروازہ رزق کا وسیع ہے مزید اور زیادہ ترقی عطا فرما دے اور اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مال آپ اس لیے دیتے ہیں کہ مال سے مالدار بننے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کے لیے آپ مال دیتے ہیں، بندوں کو آزمانے کے لیے بھی دیتے ہیں مال۔ اے اللہ خاص طور سے جس کو آپ نے دیا ہے ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں اے اللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ مسجد کے نام پر لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں، 200 400 10 20 روپیہ لوگ دے دیتے ہیں،
چاہے یہ مسجد کا کام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنا پورا کر دیں گے۔ یا اللہ اللہ ایسے لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس نہیں، ان کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، کاش میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے گھر میں لگا دیتا۔ اے اللہ جن کو آپ نے دیا ہے تو اس کے پاس بیچارے کے پاس دل ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا، جس کے پاس نہیں ہے تو ان کا دل بڑا بنایا ہے۔ یقیناً وہ لوگ آخرت کے اعتبار سے مالدار ہے، جس کو آپ نے غریب بنایا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو یقیناً اللہ وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ گرچہ دنیا میں اس نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ نیت ارادے پر بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ اللہ سب کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کے سامنے زبان کھولنے سے، اللہ کسی کے سامنے اللہ اپنی ضرورتوں کو رکھنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اللہ کبھی کبھی اللہ آپ کی اس صفت کو میں سوچتا ہوں تو اے اللہ گھنٹوں آدمی سوچتا رہ جائے، پھر بھی آدمی جو ہے آپ کی صفات کے اندر آدمی سیر کرتا چلا جائے۔ یا اللہ آپ کیسے خالق ہیں، مالک ہے، رازق ہے۔ اے اللہ کس مخلوق کو کیا چاہیے، کس مخلوق کو کون سا کھانا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، اے اللہ سب کو تو کھلاتا ہے میرے مولا۔ یا اللہ سب کو تو کھلاتا ہے، سب کو تو پلاتا ہے۔ یا اللہ ایک جو معمولی جانور چیونٹی ہے، مچھر ہے، اے اللہ سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، اللہ جو زمین کے اندر ہے، جو سمندر کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، اے اللہ جو زمین کے اوپر ہے، اے اللہ جو فضا میں ہے، اے اللہ ساری مخلوق کا رازق تو ہے، اے اللہ رزق دینے والی تیری ذات ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم بھی اے اللہ آپ کے مرزوق بندے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی رزق کی تلاش ہے، اے اللہ وسعت والا برکت والا رزق ہمیں بھی چاہیے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، اے اللہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تمام اے اللہ لوگوں کا رزق اے اللہ آپ کے ذمے ہے، اے اللہ سب کو تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے رزق کے ساتھ رزق کی تنگی کو اے اللہ سب کے مسئلے کو اللہ اس معاملے میں اللہ حل فرما دے، اللہ سب کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بچے پڑھ لکھ کر کے اے اللہ ڈگری حاصل کر چکے ہیں، نوکری کی تلاش ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ماں باپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں، اے اللہ بعد میں نوکری کے لیے پھر جو ہے انہیں جو ہے لاکھوں روپیہ رشوت کے نام پر دینا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کیا کرے اے اللہ اگر کسی کے پاس نہ اگر وہ بھی نہ ہو تو اے اللہ پھر وہ بیچارہ مارا پھرتا ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ غلط کام نہ کرے، اے اللہ وہ چوری نہ کرے، اے اللہ وہ جو ہے غلط ناجائز طریقے سے نہ لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کو آسان فرما، اے اللہ جنہیں نوکری کی تلاش ہے انہیں بہترین جاب نوکری عطا فرما، اے اللہ جو کام کرنے والے بچے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو کام سیکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی بہترین اے اللہ حلال اور پاکیزہ اے اللہ رزق کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اے اللہ جو سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں تو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یا اللہ تمام بیماروں کو اللہ صحت تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، اے اللہ کیا شہر کا دیہات کا رہنے والا، ہر کوئی بیماری کی وجہ سے، ہر گھر بیماری کی وجہ سے، ہر گھر کے افراد بیماری کی وجہ سے اللہ لوگ پریشان ہیں۔ ایسی بیماریاں جس کو ہم لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا، اللہ ایسی بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ہے اللہ اس بیماری اس مرض کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ محض اپنے فضل و کرم سے تمام مہلک جان لیوا اے اللہ تمام مہلک جان لیوا بڑی چھوٹی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو کہنے کو کہہ دیتے لا علاج مرض، اے اللہ لیکن آپ کے لیے لا علاج کوئی مرض ہی نہیں ہے، سب کا علاج ہے، سب کا علاج ہے، سب کا علاج ہے۔
اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جتنے بیمار ہیں اے اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے صحت کی وجہ سے دنیا کا کام بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، دین کا کام بھی نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ مسجد تک کہ ان کے لیے آنا ان کے لیے دشوار ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ محتاج ہے گھر والوں کا۔ اے اللہ خاص طور سے اے اللہ ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے ہم کسی کے محتاج ہو جائیں، کھلانے پلانے استنجا طہارت غسل وغیرہ، خاص طور سے اللہ اسی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سارے انسانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان والے بھائیوں کی بھی حفاظت فرما، اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ان کی بھی اللہ بیماری سے اللہ حفاظت فرما، سب کو صحت تندرستی عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے، اطمینان اور سکون کی زندگی سب کو جینے کا حق ہے۔ اے اللہ سب کو اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بہت ہی اے اللہ اس بات کو بھی کبھی بولنے سے اے اللہ شرم آتی ہے کہ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے آپس میں لڑتی ہے جھگڑتی ہے قتل و قتال کرتی ہے، کوئی جانور جو ہے اللہ اس طرح لڑتی جھگڑتی نہیں ہوگی۔ اے اللہ انسان کو تو آپ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تھا، اے اللہ ان کے عجیب عجیب کارنامے ہیں، اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ ایک بن کر کے نیک بن کر کے، خواہ وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اے اللہ انسان تو ہے نا، اے اللہ ہر انسان کو اپنی زندگی اطمینان اور سکون سے جینے کا سب کا حق ہے۔ اے اللہ سب کے اندر بھائی چارگی پیدا فرما، آپس میں میل محبت پیدا فرما، آپس میں سب کے تعلقات کو درست فرما، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے سلسلے میں آپ نے تو خود ہی فرما دیا اللہ اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو جو پسند آ رہا ہے لوگ اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ آپس میں ہر ایک کو ہر بھائی بہن کو ہر دھرم کے لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آدمی راستے چل رہا ہے پتہ نہیں کہاں کچھ کیا ہو جائے، آدمی سفر میں پتہ نہیں کب کہاں کچھ ہو جائے، اے اللہ ہر طرح کے خطرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے حوادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے نقصانات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ خاص طور سے اللہ آپ کی جتنی بھی صفاتی نام ہیں جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان تمام صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اے اللہ بہت سارے لوگ ہمارے اپنے لوگوں میں یا غیر لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ اولاد کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا نیک ہونا یہ اس سے بڑھ کر کے نعمت ہے۔ اے اللہ جن کو آپ نے جو اولاد دی ہے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ اے اللہ آج کے دور میں سب سے زیادہ بچے جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ نافرمان اولاد سے اللہ حفاظت فرما، اولاد کی طرف سے ملنے والی مصیبت سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ بچپنے میں ماں باپ کتنے اپنے اے اللہ بلکہ بڑھاپے میں بھی اپنے بچوں پر کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے مہربان ہوتے ہیں ماں باپ۔ اے اللہ بچے جو ہے جوان ہونے کے بعد بڑا ہونے کے بعد بلکہ کسی درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایسی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ وہ خود سوچے کہ میں کیا تھا اور میرے ماں باپ نے کس طریقے سے مجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا کہاں تک کہ پہنچا دیا۔ اے اللہ یہ سب ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں میرے مولا، اولاد آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ اے اللہ جتنی
اے اللہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی آپ نے جن دعاؤں کو پڑھنے کے لیے آپ نے کہا ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یقیناً دنیا میں کوئی رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا ہے، آج نہ کل سب کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس طریقے سے ہم دنیا میں آئے تھے روتے ہوئے آئے تھے، یا اللہ کوئی بچہ اے اللہ جب نہیں روتا ہے تو ماں باپ کو اے اللہ یا اس وقت جو لوگ موجود ہوتے فکر ہوتی ہے کہ بچہ کو رلایا جائے، بچہ روتا ہے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک تو آنے کا دن تھا، ایک جانے کا دن ہوگا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جب دنیا میں ہم آئے تو روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے آپ نے بھیجا تھا۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ ہنستے ہوئے دنیا سے اے اللہ رخصت فرمانا، اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ سب سے زیادہ شیطان جو ہے، سب سے زیادہ شیطان جو ہے اے اللہ اخیر وقت میں سکرات کی حالت میں موت کے وقت جو ہے وہ شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو سلب کر لے۔ یا اللہ، اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اے اللہ بغیر مانگے ہوئے آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ جتنی بھی اے اللہ جتنا بھی اس پر شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اے اللہ اس نعمت کو لوگ نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے اے اللہ، بلکہ اے اللہ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ کتنی بڑی آپ نے دولت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ایمان کی حفاظت اللہ اچھے اعمال سے کی جاتی ہے، ہوتی ہے۔ اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ چھوٹا بڑا گناہ، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہو چکا ہے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لوگوں نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی ہے ان کے توبہ کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے صرف ایسے ہی اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، ایسے ہی انہوں نے اگر کہا ہے تو ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اپنے بندے کو اللہ تو معاف فرما دے، اور معافی کو تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ شب قدر کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا اللہم انک عفو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، اب ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ معاف کرنا تیری صفت ہے، اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے فرما۔ اللہ قبر کی عذاب سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر میں سانپ ہے، اسی طریقے سے بچھو ہے، اور طرح طرح کے جانور ہیں، اور فرشتے جو ہے عذاب دینے والے فرشتے جو ہے قبر میں عذاب دیتے ہیں۔ اے اللہ تمام مرحومین کے قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ قبر کی عذاب سے، قبر کی تاریکی سے، اندھیرے پن سے اللہ حفاظت فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے، قبر کی سختی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سارے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے آج ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں زندہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ پھر ایک اور زمانہ آئے گا، دوبارہ قبر سے آپ زندہ سب کو کریں گے، حشر کے میدان میں سب کو اللہ جمع فرمائیں گے۔ اے اللہ حشر کے میدان میں تو سب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ سارے نبی پریشان ہوں گے۔ اے اللہ حشر کے میدان کی تنگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان کی تنگی سے اللہ، سختی سے اللہ حفاظت فرما، اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما۔ بہت خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ کوئی خاص ایسا عمل تو ہے نہیں جس کو ہم اے اللہ آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ عرش کا سایہ مانگوں اے اللہ، لیکن پھر بھی صرف ایک ہی واسطہ دیتا ہوں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اے اللہ صرف امت ہونے کا خیال فرما کر کے ہم سبوں کو اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بہت خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر انا اعطیناک الکوثر، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی میں نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا۔ اے اللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر آپ نے عطا فرمایا۔ اے اللہ اس حوض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ یا اللہ اے اللہ ہم بھی اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ ہمیں بھی
اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، مبارک ہاتھوں سے اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ کوثر کا جام عطا فرما، اے اللہ آب کوثر عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ سے سفارش کریں گے، یا اللہ اے اللہ یقیناً ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے، گناہوں کا ڈھیر ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، ہر طرح کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہے۔ یقیناً اے اللہ آپ ایک گناہ پر بھی پکڑ کر لے تو اے اللہ یقیناً جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو، جنت سے ہم محروم رہ جائیں گے، جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، اے اللہ ہمارا بھی شمار عطا فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ پل صراط کا معاملہ ہے، آخرت کے تو عجیب عجیب گھاٹیاں ہیں، عجیب عجیب دشوار گھاٹیاں ہیں، ساری گھاٹیوں سے گزر کر کے اے اللہ پھر لوگ جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہر ایمان والے کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ یا اللہ اے اللہ ہر ایک کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یقیناً اے اللہ آپ اپنے بندوں کو اے اللہ صرف ایک آپ کی ذات ہے، صرف زبان سے کہہ لیتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آپ اس پر معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف کہہ دینے سے وہ پاک اور صاف ہو جائے، صرف اے اللہ آپ نے یہ اے اللہ آپ کے اندر یہ صفت ہے، بندہ گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو چکا ہوتا ہے، گندا ہو چکا ہوتا ہے، پلید ہو چکا ہوتا ہے، نجس ہو چکا ہوتا ہے، ایک مرتبہ بندہ اپنی زندگی کے سارے گناہوں پر ایک لفظ میں کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری معافی، آئندہ میں نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، صرف 2-4 بول پر آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ نہیں کروں گا، اللہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا سے اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی زبان سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، دل سے وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ بچانا اے اللہ آپ کا کام ہے، اے اللہ کوئی ہم نبی رسول تو ہے نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے تو اللہ اسے معاف فرما دینا۔ یا اللہ اسی وقت اے اللہ جس طریقے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، کپڑا میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اسے ہم صاف کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ ہم سے گناہ ہو جائے تو اسی وقت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، اللہ اسی وقت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ اے اللہ مانگتے مانگتے پوری رات میری گزر جائے، اے اللہ ہماری باتیں ہماری دعائیں ختم نہ ہو میرے مولا۔ یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ صرف 1-2 لفظ میں بھی اگر آپ سے دعا مانگے پھر بھی کافی ہے میرے مولا، گھنٹوں مانگے اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کو اپنے اے اللہ بندہ جو ہے آپ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اے اللہ منت سماجت کرتا ہے، اے اللہ اس وقت آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ساری مسجدوں میں تراویح مکمل ہو چکی ہوں گی، اے اللہ کتنے ایسے خانقاہ ہیں، کتنے ایسے مدارس ہیں، کتنے ایسی مسجدیں ہیں، یا اللہ کتنے ایسے کارخانے ہوں گے، کہاں کہاں لوگوں نے قرآن کو سنا ہوگا، تراویح کی نماز پڑھی ہوگی، کہاں کہاں دعائیں ہوں گی، سب کی دعاؤں کو آپ ہی نے سنا ہے اور آپ ہی نے قبول کیا ہوگا، قبول کریں گے۔ یا اللہ ہم بھی آخری میں 29ویں کے شب میں تراویح میں قرآن ہم نے مکمل کیا ہے، اے اللہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو دے دیا تو آپ کا خزانہ خالی ہو گیا تو آخری میں کیا ملے گا، ایسا ہے ہی نہیں میرے مولا۔ اے اللہ جن لوگوں کو آپ نے جو کچھ دیا ہے اے اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے، جتنے علماء کرام، جتنے حفاظ کرام، جتنے قاری کرام، اے اللہ جتنے امام، جتنے اے اللہ تراویح کی نماز پڑھانے والے، فرض نماز پڑھانے والے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بزرگان دین ہیں، ولی اللہ ہے، قطب ہے، ابدال ہے، آپ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیشہ آپ سے دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیے ہوں گے، کرتے آ رہے تھے۔
اللہ سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اللہ سب کی دعاؤں کے صدقے تو فل ہماری بھی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری بھی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک دعا کے لفظ کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ نیکی بھی عطا فرما دے، گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ایک ایک دعا کو سب کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اللہ سب کے حق میں دعا کو قبول فرما لے۔ جتنی میں نے نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے ان نمازوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی بات ہم نے زبان سے اچھی بات ہم نے کہی ہے اسے بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ اچھی بات، ہدایت کی بات، نفع کی بات، اے اللہ آپ کی بات، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو میں کہتا ہوں ساری امت کو ہماری بات اللہ پہنچا دے، ساری امت تک کے پہنچا کر کے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں سب کی خدمت کرنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس طریقے سے دین کی نصرت کر رہے ہیں، دینداروں کی نصرت کر رہے ہیں، دین کے خدام کی نصرت مدد کر رہے ہیں، اے اللہ سبوں کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی دعاؤں میں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ جائیں گی۔ اے اللہ یہ مردوں کے بنسبت جو ہے یہ عورتیں بہت کمزور ذات ہے میرے مولا۔ اے اللہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اے اللہ ان عورتوں میں ہماری ماں بھی ہوں گی، اللہ ہماری بہن بھی ہوں گی، اللہ ہماری بیوی بھی ہوں گی، اللہ ہماری بیٹی بھی ہوں گی، اللہ ہمارے بہت ایسے رشتہ دار جس کا تعلق ہے عورتوں سے ہے۔ اے اللہ یہ کمزور ذات مخلوق ہے میرے مولا، اس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ جس کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناشکری کرتی ہیں اور خاوند کی جو ہے نافرمانی کرتی ہیں، اے اللہ ان سب صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ شوہر کا بڑا اونچا مقام آپ نے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنا اللہ جائز ہوتا تو میں تمام عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ یا اللہ بیوی نافرمان مل جائے، اللہ بیوی نافرمان مل جائے شوہر پریشان ہو جاتا ہے، شوہر اگر نافرمان مل جائے بیوی پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر دونوں کو اللہ نیک بنا دے۔ یا اللہ کتنے ایسے گھر ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ گھروں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی میں جھگڑے ہو، فساد ہو، اے اللہ جس گھر کے اندر نا اتفاقیاں ہو، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ میاں بیوی کے درمیان اے اللہ سچی پکی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پردوں کا خاص طور سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اللہ حفاظت فرما، ان کی عزت کی خاص طور سے حفاظت فرما۔ بہت ساری با عزت عورتیں گھروں سے نکلتی ہے، اے اللہ شیطان اور اسی طریقے سے ہم جیسے اے اللہ شیطان صفت لوگ جو ہے اے اللہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام عورتوں کی حفاظت فرما، بلکہ ہر دھرم کی اے اللہ ماں بہن اے اللہ وہ عزت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج عورتوں کا گھر سے نکلنا، بچیوں کا گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ عجیب دور میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت فرما، اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما، اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق عطا فرما نیکی کے راستے پر چلنے کی۔ اے اللہ طرح طرح کے گناہوں کی چیز نکلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمارے نوجوان جو ہے راستے بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ غلط چیزوں کا اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ طرح طرح کی نشہ کی چیز آج کے نوجوان بچے کر رہے ہیں، اے اللہ طرح طرح کی غلط چیزیں اختیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام نوجوانوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دور فرما، غلط عادت سے اللہ غلط فطرت سے غلط اللہ راستے کو اختیار کرنے سے اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ یہاں رمضان شریف میں یہاں میرا آنا ہوتا ہے، یقیناً اللہ
اے اللہ میں تو زبان سے کہنے میں بھی کبھی ڈر لگتا ہے ایسا نہ کہ ریا ہو جائے۔ اے اللہ خالص میں قرآن پڑھنے کی نیت سے یہاں آتا ہوں، جتنا اطمینان اور سکون سے میں یہاں قرآن پڑھ لیتا ہوں، شاید دوسری جگہ میرے لیے یہاں پر اس طرح پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ یا اللہ اے اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے کو قبول فرما، جو کچھ آپ توفیق دیتے ہیں اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ یہاں کے لوگوں نے اللہ جس طریقے سے اللہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، یا اللہ اے اللہ ہر چیز کا خیال رکھتے لوگ، اے اللہ اللہ اپنی اولاد کی طرح مانتے ہیں، اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں، اللہ اپنی اولاد کی طرح مانتے ہیں، اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں۔ یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب لوگوں کو اے اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں کھلایا پلایا، جس طریقے سے ہمارا تعاون کیا، اے اللہ ہم رتی برابر بھی کسی کو بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، رتی برابر بھی بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ دین دنیا ہر جگہ انہیں ترقی عطا فرما، اے اللہ پورا بدلہ عطا فرما، اے اللہ برکتوں سے اے اللہ برکتوں سے ان کے گھروں کو بھر دے۔ یا اللہ اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، کاروبار بزنس تجارت میں اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ ایک عالم دین، اے اللہ ایک حافظ قرآن، اے اللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اے اللہ قرآن کی نسبت جو ہمارے طرف سے حافظ قرآن عالم دین کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں نے جس طریقے سے ہمارا خیال کیا ہے، اے اللہ آپ بھی ان کا پورا خیال فرما۔ اے اللہ کسی مصیبت میں انہیں مبتلا نہ فرما، اے اللہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرما، جو مصیبت آ چکی ہے اللہ اس مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ جس بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری سے نجات چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جن ماں بہنوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا میں نے کھایا، اے اللہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھا پی کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت دیگر دوسری جو عبادت کی ہے، یا اللہ سبھوں میں ماں بہن کا بھی پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ پورا حصہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اتنا عطا فرما کہ دنیا میں بھی وہ خوش ہو جائے، آخرت میں بھی وہ خوش ہو جائے۔ یا اللہ دنیا میں بھی ان کو آپ خوش کر دے، آخرت میں انہیں خوش کر دے۔ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ یا اللہ اے اللہ مانگتے جو ہے اے اللہ زبانیں خشک ہو جائیں، اے اللہ الفاظ ختم ہو جائیں، اے اللہ لیکن پھر بھی ہماری ضرورتیں ختم نہ ہو، اے اللہ ہمارا سوال پورا نہ ہو۔ اے اللہ آپ تو دلوں میں کیا ہے اے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے دل میں ابھی نہیں ہے آئندہ وہ دل میں وہ بات آئے گی، ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے آئندہ ہمیں وہ ضرورت پیش آئے گی۔ آپ ان ضرورتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ابھی جو ہماری ضرورت کی چیز ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، آئندہ ہمیں وہ ضرورت پیش آئے گی وہ چیز بھی عطا فرما۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جس گھر کے اندر نوجوان بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ماں باپ ان کے والدین بہترین رشتے کی تلاش میں ہے، لیکن بہتر رشتہ ملنے کو اے اللہ بہتر رشتہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے ماں باپ۔ اے اللہ سب کے لیے بہترین ہے اللہ جوڑا جوڑی کا نصیب فرما۔ اے اللہ کسی کے پاس لڑکا ہے بہو کی تلاش ہے، کسی کے پاس لڑکی ہے داماد کی تلاش ہے، اے اللہ ہر ایک کے لیے سہولتیں پیدا فرما۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ہونے والا داماد نیک ہو، ہر کوئی چاہتا ہے آنے والی ہماری بہو اور ہماری بیوی جو ہے وہ نیک ہو، اے اللہ سبوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ دنیا ہی نیک بننے یا برا ہونے کی جگہ ہے، اے اللہ کوئی ماں کے پیٹ سے نیک بن کر کے نہیں آتا ہے، اے اللہ کوئی اے اللہ قبر میں جا کر کے نیک بن جائے ایسا نہیں ہے، دنیا ہی میں اسے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، نیک بننا ہے، راہ راست پر چلنا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اے اللہ تمام نوجوان بچیوں کو شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور پوری امت کو اللہ پورا اے اللہ
پورا حصہ عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے 2 مخلوق کو آپ نے خاص طور سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک انسان کو اور دوسری مخلوق جنات کو۔ یا اللہ دونوں مکلف ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جناتوں میں بھی جو ہے اے اللہ جو شریر ہیں، جو شرارت کرنے والے ہیں، جو بدمعاشی کرنے والے ہیں، انسانوں کو پریشان کرنے والے ہیں، اے اللہ جنات کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو شیطان اور جنات کے شر سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس میں نیک صالح جنات ہے، اگر اس میں جو ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان میں بھی جو بیمار ہو تو اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ عموماً اے اللہ ہمارے لوگ جو ہے ہم انسانی برادری جو ہے جناتوں کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ ہم جناتوں کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی دعا کو قبول فرما، تمام فرشتوں کے درجات کو بلند فرما، خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی وجہ سے قرآن کی دولت دنیا میں آئی ہے، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما۔ اللہ وہ تو شب قدر میں آپ ان کو بھیجتے ہیں، آتے ہیں، اللہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اے اللہ جن خوش نصیب لوگوں کو شب قدر کی عبادت کی توفیق ملی ہوگی، دعائیں کیے ہوں گے، ان کی دعاؤں پر آمین کہے ہوں گے، اسی طریقے سے ان کو سلامتی کی دعائیں دیے ہوں گے، ان سے مصافحہ کیے ہوں گے، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ اے اللہ پتہ نہیں کون سی رات ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم جانتے ہیں، اتنی بات ضرور جانتے ہیں 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر کی تھی۔ اے اللہ اس رات کی عبادت کو قبول فرما اور اس رات کی دعا کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس رات کے گناہوں کو بھی تو معاف فرما دے۔ یا اللہ جب مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ میرے پیچھے جتنا مجمع اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جتنے مجمع کے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کی ساری ضرورتوں کو پوری فرما، اور جہاں بھی لوگ میری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، اللہ سب کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، سب کے حق میں دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ آپ کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ آپ کے محبوبین اور مقربین بندوں کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرما لے، آئندہ بھی اے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما اور ہماری دعاؤں میں بھی سب کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الرحمن۔